کیا آپ نے کبھی کسی کی خوشی دیکھ کر بے چینی محسوس کی ہے؟ کیا کسی کی ترقی یا نعمت دیکھ کر آپ کا دل جل اٹھا ہے، چاہے آپ اس چیز کو خود چاہتے ہو یا نہیں؟ اگر ہاں تو یہ حسد کا اثر ہو سکتا ہے، ایک ایسی چھپی ہوئی بیماری جو صرف شخصیت کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو تباہ کر سکتی ہے۔ حسد دل کا ایک مرض ہے اور یہ انسانی فطرت کا ایک ایسا نقص ہے جو خاندان اور معاشرے کی بھلائی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کی اصل فطرت کو سمجھنے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے صرف ایک تعریف کافی نہیں ہے۔ حسد کیا ہے؟ کسی شخص کو ملی ہوئی نعمت چھین جائے اس کی تمنا کرنا، چاہے وہ نعمت خود کو نہ ملے۔ اپنے مسلمان بھائی کو کسی نعمت میں دیکھ کر اداسی محسوس کرنا اور یہ چاہنا کہ وہ اس سے محروم ہو جائے۔ کسی کے اچھے حال سے نفرت کرنا اور دل میں جلن رکھنا، کسی کی نعمت کے ختم ہونے کی خواہش کرنا، نعمت سے نفرت کرنا اور یہ چاہنا کہ وہ شخص اس سے محروم ہو جائے۔ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ فرمائیں، اور میں پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسد صرف ایک دل کا مرض نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جس سے دوسروں کو نقصان بھی پہنچتا ہے، اس لیے اللہ سے اس کے شر سے پناہ مانگنا فرض ہے۔ جب حسد کسی قوم میں عام ہو جاتا ہے تو وہ آپس میں نفرت، کینہ اور تنافر کا شکار ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں پہلے کے لوگوں کی بیماری آ چکی ہے، حسد اور نفرت، یہ کاٹنے والی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو کاٹتی ہے بلکہ یہ ایمان کو مٹا دیتی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، اور ایمان نہیں لاؤ گے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو گے۔ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہاری محبت کو بڑھا دے؟ آپس میں سلام کو عام کرو۔ الطیبی، اس حدیث کے لفظ یہ ایمان کو مٹا دیتی ہے کہ مطلب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جیسے اسرا بالوں کو صاف کر دیتا ہے اسی طرح حسد انسان کے دل سے ایمان کو صاف کر دیتا ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان بے ارادہ حسد کرتا ہے، یعنی صرف اپنی فطرت کی وجہ سے، اور یہ انسانی فطرت کا سب سے بڑا خراب پہلو ہے۔ حسد کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا، سب سے خطرناک، جب شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کی نعمت چھن جائے چاہے اسے خود نہ ملے، یہ حرام ہے اور سب سے زیادہ نقصان دہ۔ دوسرا درجہ، جب شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کی نعمت چھن جائے تاکہ وہ خود حاصل کر سکے، یہ بھی حرام ہے۔ جائز صورت کیا ہے؟ جب شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے بھی وہی نعمت ملے جو دوسرے کے پاس ہے لیکن دوسرے سے وہ چیز چھن جائے، ایسی کوئی خواہش نہیں، یہ جائز ہے اور اسے غیبت کہتے ہیں، حسد نہیں۔ حسد کی نازک اور چھپی ہوئی نشانی، اگر کوئی شخص ہمیشہ دوسروں کی اچھائیاں چھپاتا ہے، ان کی تعریف سن کے بے چین ہو جاتا ہے یا ان کی برائی ڈھونڈنے لگتا ہے تو یہ حسد کی ایک چھپی ہوئی نشانی ہے۔ ایک سچا مومن جو حسد سے پاک ہوتا ہے وہ دوسروں کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے اور ان کے لیے خوشی محسوس کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے اچھے کاموں کو پھیلاتا ہے اور ان کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ کیا آپ کے دل میں کبھی کسی کے لیے جلن محسوس ہوئی ہے؟ کیا آپ دوسروں کی خوشحالی دیکھ کر اداس ہو جاتے ہیں؟ اگر ہاں تو وقت پہ اپنے دل کا علاج کر لینا تاکہ آپ نہ صرف اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں بلکہ ایک بہتر معاشرے کی طرف قدم بڑھا سکیں۔